نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. لہٰذا بحیثیت امتی ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں اور آپ کے امتی ہونے کا ثبوت دیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے. آمین ثم آمین. پچھلے درس میں ہم نے اللہ سے بارش مانگنے کی دعا یاد کی تھی، یعنی بارش طلب کرنے کی دعا. اب جب بارش شروع ہو جائے تو ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کیا عمل ثابت ہے؟ آج کے سبق میں ہم یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. بارش شروع ہو جائے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. 3 دفعہ پڑھیں. ترجمہ: اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا. کیونکہ بارشیں نقصان والی بھی ہو سکتی ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے نفع بخش یعنی کہ فائدہ مند بارش کی دعا کرنی چاہیے. بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں یعنی کہ 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی یعنی کہ قبول ہوتی ہیں. ایک اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا. بارش ہو رہی ہو تو اس وقت جو دعائیں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں. لہٰذا آج کے سبق میں ہم نے یاد کیا کہ جب بارش شروع ہو جائے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے. ایک بار اس دعا کو ریپیٹ کر لیں. بارش شروع ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. 3 دفعہ پڑھیں. ترجمہ: اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.